اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أقصر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي فقال ما شئت قلت الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت النصف قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت فالثلثين قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت أجعل لك الصلاة كلها قال إذن تكفى همك ويكفر لك ذنبك رواہ الترمذی۔ آج چونکہ جمعۃ المبارک ہے اور مہینہ بھی رمضان المبارک کا ہے، تو جمعہ تو سال بھر میں آتا رہتا ہے، جس طرح رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے تو رمضان کے جمعات بھی تمام جمعوں کے سردار ہیں۔ البتہ اتنی بات تو ذہن میں رکھیں کہ یہ غلط ہے کہ آخری جمعہ کو جمعہ کی نماز پڑھ کر 4 رکعت پڑھیں اور اس میں فلاں فلاں صورتیں پڑھ لیں تو ساری عمر کے جتنی نمازیں آپ کی قضا ہوئی ہوں گی وہ سب ادا ہو جائیں گی۔ یہ غلط ہے، یہ من گھڑت بات ہے۔ یہ ہم کئی سالوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ 4 رکعت پڑھو اور قضائے عمری ہو گئی، نہ، جتنی رہ گئی ہیں ان کا اندازہ لگا کے وہ ایسا ایسا ان کو پڑھنا پڑے گا۔ یہ ٹھیک ہے، وہ غلط ہے۔ تو آخری جمعہ بھی آ رہا ہے، قریب ہے، تو کچھ ایسے ہوں گے جو بتائیں گے آپ کو بالکل اس کا ثبوت نہیں ہے۔ کل تو ایک نیا ڈھگوسلا بھی سن لیا ہم نے، وہ پہلے نہیں سنا تھا، کیونکہ جو من گھڑت باتیں پیش کرتے ہیں وہ پھر ہر سال اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ دین تو وہی ہے جو 1400 سال سے ہمیں ملا ہوا ہے، اس میں نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے۔ تو کل ہم نے یہ سنا کہ جناب رمضان کا پہلا جمعہ، پہلے بنائی تھی بات آخری جمعے کے بارے میں، اب بنائی ہے اس سال پہلے جمعے کے بارے میں۔ 5 مرتبہ کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمے کا ثواب تو بہت ہے، اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارے دین کی بنیاد ہے کلمہ طیبہ تو پڑھنا چاہیے۔ لیکن یہ جو بات بنائی ہے کہ 5 مرتبہ پہلے جمعہ کو، رمضان کے پہلے جمعہ کو کلمہ طیبہ پڑھ لو، پورے حج کا ثواب ہے، یہ تو ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی نہیں سنی ہوگی، حالانکہ آپ کی عمر تو مجھ سے زیادہ ہے، ساری داڑھی آپ کی سفید ہو گئی ہے، میری تو ابھی کچھ کالی ہے اور کچھ سفید ہے جس کو میں نے مہندی کر لیا ہے، لیکن آپ سے عمر میں چھوٹا ہوں، آپ بڑے ہیں، بلکہ اور بزرگ حضرات بیٹھے ہیں۔ یہ آج جو میں نے آپ کو ڈھگوسلا سنایا یہ آپ نے کبھی سنا ہے؟ شیخ صاحب آپ بتائیں، آپ نے کبھی سنا ہو؟ آپ نے اپنے بزرگوں سے کبھی سنا ہو؟ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ مزاج بناؤ کہ دین میں ملاوٹ نہیں کر۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ آج آپ کو جمعہ کی مناسبت سے درود شریف کے بارے میں حدیث سناتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی علیہ السلام پر جن کے احسانات کبھی ختم نہیں ہوں گے، میری اور آپ کی کیا اوقات ہے، میں اور آپ ہیں کیا چیز۔ نبی علیہ السلام کے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ ہم رات دن حضور علیہ السلام پر درود شریف پڑھتے رہیں،
ان کے ایک احسان کا بدلہ بھی ہم نہیں چکا سکتے، اتنے احسانات ہیں۔ مجھے اور آپ کو حج کس کی برکت سے نصیب ہوا؟ مجھے اور آپ کو رمضان کن کی برکت سے نصیب ہوا؟ ایمان کن کی برکت سے نصیب ہوا؟ اور سب سے بڑی دولت ایمان اور توحید ہے، یہ کن کی برکت سے ہم تک پہنچا ہے؟ اگر وہ محنت نہ کرتے تو آج ہم دلدل میں پھنسے ہوئے ہوتے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے اللہ نے آپ کو پوری کائنات کے لیے عالمگیر نبی بنایا ہے اور رحمت للعالمین بنایا ہے، تو ان کے احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ علیہ السلام پر کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ یہ کام کرنے کا ہے جو اصل کرنے کا ہے، اور ماننا چاہیے کہ نبی علیہ السلام ہمارے محسن ہیں، یہ بات دل سے ماننی چاہیے، یہ دل سے تسلیم کرنی چاہیے۔ عرب علماء نے ایک کتاب لکھی ہے، ایک عربی عالم نے، اس میں لکھا علموا اولادکم محبت الرسول، اپنی اولاد کو حضور علیہ السلام کی محبت کی تعلیم دو، سکھاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہے۔ تو سچی محبت وہی ہے کہ جس میں عظمت بھی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہو، فرما برداری بھی ہو۔ تو آج ایک عاشق رسول حضرت ابی بن کعب صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سنیں، اور ایک بات اور بھی آپ کو حدیث کا ترجمہ کرنے سے پہلے عرض کر دوں کہ کئی ہزار درجے زیادہ، ہم سے زیادہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے۔ یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی۔ جتنا سچا عشق کنہوں نے کیا؟ صحابہ نے، کوئی مائی کا لال کر ہی نہیں سکتا۔ اگر میں ایک حدیث آج آپ کو سنا دوں آپ کے آنسو نکل آئیں گے، میں وہ بھی سنا دیتا ہوں لیکن 2 منٹ آپ کے زیادہ خرچ ہو جائیں گے۔ وہ یہ ہے، یہ حدیث ترجمہ میں کرتا ہوں کیونکہ حدیث ہے، تو حدیث اللہ پاک کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ قرآن اور حدیث میں مشغول کر دیا، اس کی مہربانی ہے۔ حضرت عکاشہ کا نام سنا ہوا ہے آپ نے، رضی اللہ تعالی صحابی رسول ہیں۔ آپ علیہ السلام اپنی وفات سے 2 دن پہلے کی بات ہے، آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے ممبر پر، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، چونکہ اب وقت چونکہ قریب آ رہا تھا دنیا سے جانے کا، فرمایا کہ میں نے کبھی کسی کو گالی دی ہو، میں نے کبھی کسی کو مارا ہو، کبھی میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، مجھ محمد سے اس کا انتقام لے سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، کوئی ہے ایسا انسان جو علل اعلان کہے کہ مجھ سے انتقام لے سکتا ہے؟ ایسا قائد دنیا میں دکھاؤ، ایسا قائد کہ کبھی میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی گالی دی ہی نہیں، کسی کو برا بھلا آپ نے کہا ہی نہیں ہے، کسی کی غیبت کی ہی نہیں آپ نے، لیکن کیا فرمایا، اگر کبھی مجھ سے کیا ہو گئی ہو زیادتی تو وہ مجھ سے انتقام۔ صحابہ رونے لگے اور آنسو نکل آئے صحابہ کے، لیکن سب کے سب خاموش تھے۔ ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ سے انتقام لینا ہے۔ صحابہ نے سر اٹھایا کہ یہ کون ہے جو ہمارے نبی سے انتقام لینے والا ہے؟ سامنے جب آیا، قریب آیا، تو آپ نے نظر ڈالی تو کیا دیکھا؟ آپ کے صحابی حضرت عکاشہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ علیہ السلام نے کہا، کیا انتقام لینا ہے تو نے؟ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد کی صفیں آپ ٹھیک کر رہے تھے، جہاد کی صفیں درست کر رہے تھے آپ، اور اس وقت آپ نے اپنا نیزہ مبارک وہ میری کوکھ میں، میرے پہلو میں آپ نے مارا تھا، تو وہ مجھے زیادہ لگ کیا تھا، میں اس کا انتقام لینا چاہتا ہوں، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ حیران ہو گئے، یہ اتنی سی بات اس کو یاد رہی اور یہ انتقام لینے کے لیے تیار ہو گیا۔ لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ اگر میں نے کسی سے کیا کی ہو، کوئی زیادتی تکلیف پہنچی ہو تو انتقام لے سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا، آؤ تم مجھے مار لو،
اسی جگہ پر جہاں میں نے تجھے مارا تھا، اور جتنی میں نے ضرب لگائی تھی اتنا تم مجھ سے بدلہ لے سکتے ہو۔ وہ صحابی قریب آئے، ان کے ہاتھ میں وہی ایک عصا، ایک لکڑی تھی، وہ لکڑی آپ کے ہاتھ میں، چونکہ نیزہ تھا، آپ کے ہاتھ میں نیزہ تھا، تو میں لکڑی سے انتقام لوں۔ وہ لکڑی جو ہے، وہ عصا، اس نے ابھی بالکل قریب نہیں آیا، وہ ایک مرتبہ اس نے سب صحابہ کے سامنے لہرا دی اس صحابی نے، پھر دوسری مرتبہ اس کو لہرایا، پھر تیسری مرتبہ اس کو لہرایا۔ اب اس سے تو سب کو یقین ہو گیا کہ یہ انتقام لینے والے ہیں، سب رو رہے ہیں کہ آج کیا بنے گا، اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہیں انتقام دینے کے لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آئے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کہنے لگے کہ جس وقت آپ نے مجھے نیزہ مارا تھا اس وقت میری وہ جگہ ننگی تھی، وہ برہنہ تھی، میرا پہلو وہ نظر آ رہا تھا، اس وجہ سے آپ اپنا کپڑا بھی اتاریں، آپ یا وہ جگہ آپ خالی کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پہلو سے وہ کپڑا اوپر کر دیا، او میری یہ جگہ خالی ہے۔ مجھے بتاؤ کون قائد ہے ہوگا جو اپنے کارکنوں کو یہ کہے کہ آؤ مجھ سے انتقام لے لو؟ تو فرمایا کپڑا اوپر کیا، جیسے اوپر کیا لاٹھی ڈال دی اور فوراً جا کر اپنے ہونٹ اوپر رکھ دیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چومنا شروع کر دیا، اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ اس لیے کیا تھا تاکہ میں یہ کہہ سکوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے سب سے آخری آپ کے جسم کو چھونے والا اور چومنے والا میں تھا، یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تھا۔ یہ اب آپ بتائیں کہ آپ کا عشق سچا ہے یا صحابہ کا عشق سچا تھا؟ سب سے بڑے عاشق رسول کون تھے؟ صحابہ تھے۔ یہ کون واقعات آپ کو سنائے گا؟ جو حدیث کا ترجمہ کر لیں، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا قاری یہ صحابی ہے۔ کہنے لگے قلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی اکثر الصلاۃ علیک، قرآن تو میں پڑھتا ہی رہتا ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ جب میں دعا کروں تو اس دعا میں اللہ کی حمد کے بعد، کیونکہ طریقہ پہلے یہی سکھایا ہوا تھا کہ پہلے اللہ کی حمد کرو، اللہ کی تعریف کرو، پھر بعد میں میرے اوپر درود پڑھو، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھوں، اپنی دعا میں درود شریف میں زیادہ پڑھوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے ارشاد فرمائیں کم اجعل لک من صلاتی، جب میں دعا کیا کروں تو درود شریف میں کتنا پڑھا کروں، آپ کوئی مقدار بتا دیں۔ آپ فقال ما شئت، آپ علیہ السلام نے فرمایا جتنا تو چاہے اپنی دعا میں میرے اوپر درود شریف پڑھ سکتا ہے۔ قلت الربع، میں نے کہا کہ چوتھا حصہ آپ پر درود پڑھوں میں، مثلا 20 منٹ میں نے دعا کرنی ہے تو 20 منٹ کا چوتھا حصہ کتنا بنے گا؟ 5 منٹ، 5 منٹ میں آپ پر درود شریف پڑھتا رہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما شئت، جتنا تو چاہے، ہاں فإن زدت فهو خير لك، اگر اس سے بھی اضافہ کر دے تو تیرے لیے بہتر ہو، اگر ادھر سے محبت ہے تو ادھر سے بھی محبت ہے۔ وہ کہنے لگے میں نے کہا النصف، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آدھو آدھ کر دوں کہ اگر 20 منٹ مثلا دعا مانگنی ہے، 10 منٹ درود شریف اور 10 منٹ کی میں اور دعا کر لوں، اگر ایسا کر لوں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ما شئت، جو تو چاہے کر سکتا ہے، اس میں اختیار ہے، لیکن فإن زدت فهو خير لك، اگر اضافہ کر دے تو بہتر ہوگا، یعنی آدھے وقت سے بھی زیادہ میرے اوپر درود شریف پڑھ۔ قلت فالثلثین، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 2/3 کر دیتا ہوں، 2/3 آپ پر درود اور 1/3 میں اپنی دعا مانگتا ہوں۔ مثلا 30 منٹ کی دعا مانگنی ہے تو اس میں 20 منٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف اور 10 منٹ اپنی دعا، اس طریقے سے اگر کر لوں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ما شئت، جو تو چاہے اگر تو اضافہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور پڑھو میرے اوپر درود شریف اور زیادہ پڑھو۔
اس کے بعد کہتے ہیں میں نے کہا اجعل لک صلاتی کلھا، میں تو سمجھ گیا آپ کا منشا کیا ہے، میں اب کچھ نہیں مانگتا، میں اپنی ساری دعا کا وقت آپ پر درود شریف پڑھتے ہوئے خرچ کر دوں گا۔ یہ صحابی نے کہا ساری دعا کا وقت جو ہے، دعا کا سارا وقت میں کس میں صرف کر دوں گا؟ درود شریف پڑھتے ہوئے میں صرف کر دوں گا، خرچ کر دوں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر تو ایسا کرے گا، جتنی تو نے دعا مانگنی ہے، اگر اس دعا میں تو میرے اوپر درود شریف پڑھتا رہے گا، زندگی بھر میں کبھی ایک مرتبہ ہم بھی ایسا کر لیں کہ ہم دعا مانگیں تو سارا وقت درود شریف پڑھتے ہوئے، یہ درود شریف بھی دعا ہے۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، آخر تک اب زیادہ وقت خرچ ہو جائے گا، تو درود شریف بھی ایک دعا ہے۔ تو فرمایا کہ تم اگر ایسا کرو گے تو یاد رکھنا انسان کی دو ضرورتیں ہیں۔ نمبر ایک، دنیا کے سارے غم ختم ہو جائیں، آخرت میں سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ فرمایا ایک ضرورت انسان کی دنیا میں اور ایک ضرورت انسان کی آخرت میں ہے۔ اگر تم دعا کا سارا وقت میرے اوپر درود شریف پڑھنے میں لگا دو گے، اذن تکفا ہمکا ویکفر لک ذنبک، دنیا میں تیرے سارے غموں سے تیری کفایت کی جائے گی اور آخرت میں تیرے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ انسان کی کتنی ضرورتیں ہیں؟ دو ضرورتیں ہیں۔ آپ حضرات تو ماشاءاللہ تیار بیٹھے ہیں مکہ اور مدینہ کی طرف، وہاں کی دعا، وہاں کا درود، سبحان اللہ، یہاں پڑھو تو مزہ آ جاتا ہے، تو وہاں آپ حضرات موجود ہوں گے، وہاں آپ پڑھیں گے، ہمیں نہ بھولانا جی، ہم لوگوں کو بھی یاد رکھنا، ہم فقیروں کو بھی یاد رکھنا ہے جی۔ مدینے کے در و دیوار، وہاں کی پاک فضائیں، وہاں کی رحمتیں، وہاں کی برکات، صحابہ کی قبروں پر جب جانا ہو، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اور حضور کے رشتہ دار ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ حضور کے سسر بھی ہیں، دونوں کی بیٹیاں ہماری مائیں ہیں، روحانی مائیں ہیں ہماری، دونوں کی بیٹیاں۔ تو خیر درس آج اس لیے لمبا ہو گیا کہ آپ حضرات وہاں جا رہے ہیں، یہ وہاں پر بھی یہ اٹھتے بیٹھتے آپ درود شریف پڑھیں گے یہ، اور یہاں جو موجود ہیں حضرات، رمضان ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، اس کے جو جمعہ ہیں، جمعہ میں کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔